الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور اسی کو زیبا ہے. وہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہی ہماری عبادتوں کا لائق ہے. ہمیں ہر عبادت کا کام اس کی رضامندی کے لیے خالص ہو کر کرنا چاہیے. درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل بیت پر، آپ کی ازواج مطہرات پر اور تمام نیک لوگوں پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت دی، سب سے زیادہ شرف بخشا اور سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا جسے ہم معراج کہتے ہیں. آج اسی معراج کا ذکر ہوگا. یہ رجب کا مہینہ ہے، اپنے انتہا کو ہے. آج رجب کی 29 تاریخ ہے. تو میں اس مہینے کے تعلق سے، چونکہ اس مہینے میں لوگوں کے درمیان رجب کی باتیں، واقع معراج اور رجب کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں، میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے واقع معراج کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یہ وہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو معجزات سے تعلق رکھتا ہے، اور اس معجزے میں، اس واقعے میں انسانیت کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے دروس اور عبرتیں ہیں. واقعہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے آپ کو شرف بخشا. قرآن میں اس چیز کا سورہ اسراء میں ذکر ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقفے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک لے گئی اپنے بندے کو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، عبد اپنا بندہ، اپنا غلام، اپنی مخلوق کو، اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کے گئی. الذی بارکنا حولہ. جس مسجد کے ارد گرد فلسطین میں، اس علاقے میں، اس شام میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، ہم نے برکتیں رکھ دی. اور لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہمارا یہ بندہ ہماری آیتوں کو دیکھے، ہم انہیں اپنی آیتیں دکھائیں، اپنی نشانیات ظاہر کریں، اپنے عجیب اور غریب چیزوں کو ہم اپنے بندے پر ظاہر کریں، اور ہمارا بندہ ان عجیب نشانیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے. انہ هو السمیع العلیم. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سورہ اسراء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسراء کا ذکر کیا. اسراء کہتے ہیں رات میں چلنا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے فلسطین راتوں رات لے کے گئے. مکہ سے فلسطین کا سفر 40 دن کا ہے. مسلسل تیز رفتار سواری سے 40 دن میں آدمی یہ مسافت طے کرے گا. پھر اسے اسراء کہتے ہیں، راتوں رات مکہ سے فلسطین تک جانا. پھر فلسطین سے اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر پہنچایا، آسمان پر بلند کیا، چڑھایا. اس کو معراج کہتے ہیں. معراج سیڑھی کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا، معراج کیا گیا. اسی سے معراج کا لفظ مشہور ہوا ہے. 2 حصے ہیں اس واقعے معراج میں. ایک حصہ مکہ سے فلسطین کا سفر، مسجد اقصیٰ کا سفر، اور دوسرا حصہ
مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک سفر کرنا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا، کیسے پیش آیا، روحانی ہے یا جسمانی ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ میں مختصر طور پہ آپ کے سامنے یہ واقعہ ذکر کروں گا، کچھ عبرتیں ذکر کروں گا اور آپ کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کروں گا۔ سیرت نگاروں نے واقعہ معراج کو مختلف تاریخوں میں ذکر کیا ہے۔ کوئی کسی تاریخ سے متعلق ذکر کرتے ہیں، کوئی کسی تاریخ سے متعلق ذکر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ معراج کا واقعہ کس رات پیش آیا حتمی طور پر آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں 27 رجب کی رات فکس کرتے ہیں اور اس رات شب معراج کے نام سے نماز پڑھتے ہیں 12 رکعتیں، پھر اس کے بعد دن میں روزہ رکھتے ہیں اور بڑے ثواب کی امید لگاتے ہیں کہ 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 100 سال کے روزے کا ثواب اور قیام کا ثواب ملے گا۔ یہ لوگوں میں، مسلمانوں میں تصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معراج کس رات ہوئی یہ حتمی طور پر آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ مہینوں میں بھی اختلاف، ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب، اسی طریقے سے رمضان، شوال، ان مہینوں میں کس میں آیا، ان مہینوں کا ذکر آیا، مگر کس مہینے میں یہ یقینی طور پر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سیرت کی بڑی عظیم کتاب الرحیق المختوم کے اندر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، 6 اقوال ذکر کیے ہیں۔ پھر وہ اپنی بات ذکر کرتے ہیں کہ ہجرت کے مکی دور میں، ہجرت سے پہلے آخری مرحلے میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ طے نہیں کر سکتے، ہجرت سے پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ سفر کرتے ہیں، ہجرت کرتے اس سے پہلے پیش آیا اور یہ مکی دور کے آخری مرحلے کا واقعہ آخری دور میں پیش آیا۔ اور واقعہ معراج یہ جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کی مصاحبت میں براق، ایک سواری ہے، جانور ہے جو گدھے سے تھوڑا سا بڑا، کھچر سے تھوڑا چھوٹا، گدھا اور کھچر کے درمیان کا ایک جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس جانور کو، جس کا نام براق آیا حدیث کے اندر، براق کے ذریعہ اور جبریل علیہ السلام کی مصاحبت میں جسمانی طور پر یہ سفر ہوا۔ اگر کوئی شخص واقعہ معراج کا انکار کرتا ہے وہ کذاب مانا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی تو آپ کا لقب صدیق پڑا، تصدیق کرنے والا۔ اور اگر کوئی واقعہ معراج کی تکذیب کرتا ہے، انکار کرتا ہے، جیسے آج کے زمانے میں کچھ نئے ذہن کے لوگ، اس کے ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ راتوں رات ایک شخص کیسے 40 دن کی مسافت طے کر لے گا، پھر آسمان کا سفر کیسے طے کر لے گا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں کتنی دوری ہے، 500 سال کی دوری ہے۔ ایک شخص رات کے مختصر حصے میں کس طریقے سے یہ واقعہ انجام دے سکتا ہے، یہ حیرت انگیز واقعہ میری عقل میں نہیں آتا ہے۔ جو لوگ جدید ذہن کے، جدید شبہات کے لوگ، نئے دور کے لوگ، وہ لوگ قرآن کو، حدیث کو، دین کو اپنی عقلوں پر پرکھتے ہیں، جو بات ان کی عقل میں آتی ہے اسے تسلیم کرتے ہیں، جو نہیں آتی ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کذاب تو ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ واقع معراج سچا ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے اور احادیث میں مختلف حدیثوں کے اندر آیا۔ تقریباً 30 سے زیادہ صحابہ کرام واقع معراج کو بیان کرنے والے، مختلف صحابہ کرام، تو اس واقعے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ واقعہ جسمانی طور پر ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر سفر کیے۔ آئیے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو لے گیا، جو اپنے بندے کو لے گیا۔ بندے کا ذکر کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ بندہ کس کا نام ہے، بندہ روح اور جسم کا نام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خواب کا ذکر کرے یا اگر یہ واقع معراج خواب میں پیش آیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بندے کا ذکر نہیں کرتا، خواب کا ذکر کرتا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی
اپنے لیے ایک صفت کا ذکر کر رہا ہے، پاک ہے وہ ذات، پاکی کا بیان کر رہا ہے، تو یہ سبحان کا لفظ عام طور سے ایسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں ایک بڑے واقعے کو ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر خواب والا واقعہ ہوتا تو یہ بڑا واقعہ تو نہیں ہوتا۔ خواب میں تو آدمی کہیں پر بھی چلا جاتا ہے، بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے سعودی آ جاتا ہے، سعودی سے اپنے گھر چلا جاتا ہے، بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے۔ اگر خواب والا واقعہ ہوتا تو مکہ کے لوگ انکار بھی نہیں کرتے۔ جب معراج سے واپس آئے اور سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے فلسطین کا، پھر اللہ تعالیٰ تک انہوں نے سفر کیا، سدرۃ المنتہا تک سفر کیا ہے، تو پھر اگر خواب والا واقعہ بیان کرتے کوئی نہیں انکار کرتا، خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جسمانی واقعہ تھا اس لیے کافروں نے انکار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ۔ تو بہرکیف یہ واقعہ جسمانی ہے، روحانی اور خواب والا معاملہ نہیں۔ آپ نے جسمانی اعتبار سے براق پر سفر کیا، اس براق پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام بیٹھے، اور حدیث کے اندر آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، تو چشیری پہن ہوئی ام ہانی کے گھر میں تھے، آرام فرما رہے تھے، اتفاق سے چھت ٹوٹی، چھت سے راستہ بنا، جبریل علیہ السلام گھر میں آئے۔ بعض حدیثوں میں آیا کہ آپ کے ساتھ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے، گھر میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ یا جو گردن ہے، یہاں پر جو گول دائرہ بنا ہوا گڈھا ہے، یہاں سے لے کر ناف تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور آپ کا دل اس میں سے نکالا گیا، زمزم سے اس کی صفائی کی گئی۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک تشت، ایک پیالہ تھا جنت کا، اور اس پیالے میں رکھ کر، اس پیالے میں ایمان اور حکمت کی باتیں تھیں، اس سمیت جبریل علیہ السلام نے اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اندر ڈال دیا، پیوست کر دیا، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ اللہ کی بڑی بڑی قدرتوں کو دیکھ سکیں۔ آپ پھر وہاں سے سفر کرتے ہیں، آپ مسجد اقصیٰ جاتے ہیں، انبیاء کرام کی امامت کرتے ہیں، پھر آسمان پر، تمام ساتوں آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، فرشتے کو، جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں سدرۃ المنتہا پہ دیکھتے ہیں، اصلی صورت میں، اور پھر جنت و جہنم کی سیر کرتے ہیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل مضبوط کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 2 مرتبہ چاک کیا گیا، ایک بچپن میں اور ایک اسی معراج کے واقعے کے دوران۔ بعض علماء نے لکھا کہ 3 مرتبہ چاک کیا گیا، بعض علماء نے لکھا 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ بہرحال 2 مرتبہ والا واقعہ اکثر و بیشتر اہل علم نے ذکر کیا، اور جبریل علیہ السلام کے دیکھنے کا ذکر ہے وہ 2 مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ جب آپ نبی بنائے گئے، جبریل علیہ السلام آپ اصلی صورت میں غار حرا میں آئے اور آپ نے کہا اے نبی آپ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، آپ ڈر گئے، آپ کو ٹھنڈی لگنے لگی، آپ ڈر کے ہمارے بیوی کے پاس، خدیجہ الکبریٰ کے پاس بھاگ کر دوڑ کے اور وحشت میں آئے تھے۔ بیوی نے اطمینان دلایا، دلاسا دلایا، صبر دلایا، کیا آپ لوگوں کی حق نہیں مارتے، لوگوں کی ضیافت کرتے ہیں، لوگوں کی تکریم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں پیش آئی ہے جس سے آپ کو خطرہ ہوگا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ بیوی نے دلاسا دلایا، اور دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پہ جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، جس کا ذکر سورہ نجم کے اندر آیا۔ بہرکیف اللہ نے ذکر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات یا رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، مختصر وقفے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا۔ آپ ام ہانی کے گھر میں تھے، بعض روایتوں میں آیا ہے خانہ کعبہ کا جو حصہ حتیم کا حصہ ہے، جس کو گھیرا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ کمان کی طرح گھیرا گیا ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ بعض روایتوں میں آپ اس میں تھے، فرشتے آتے ہیں، آپ کا سینے مبارک چاک کیا جاتا ہے اور پھر سے اس میں ایمان و حکمت کو اس میں ڈالا جاتا ہے، آپ کے دل کی صفائی ہوتی ہے، اور پھر
یہ جبریل علیہ السلام اپنی مصاحبت میں براق میں سوار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دو باتیں پائی جاتی ہیں اہل علم کے درمیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی جو امامت کرائی ہے وہ آسمان پہ جانے سے پہلے ہے یا آسمان پر جانے کے بعد ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ انبیاء کی امامت آسمان پر جاتے ہوئے آپ نے کی تھی، اور بعض اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ جب آسمان سے واپس آئے ہیں تب امامت کی تھی۔ مگر صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں تو سارے انبیاء وہاں پر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی۔ الحمدللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جمع کیا ہے۔ اب بہت سارے مسلمان یہ تصور کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھو انبیاء زندہ ہیں، انبیاء وفات نہیں پائے ہیں، اگر زندہ نہیں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے، آپ کی امامت میں یہ لوگ نماز کیسے پڑھتے؟ ہمیں عقل لگانے کی ضرورت نہیں، یہ غیبی امور میں سے ہے، غیبی چیز کو اللہ جانتا ہے، غیبی چیز کو ہم نہیں جانتے ہیں، جتنی چیز ہمیں بتائی گئی بس ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ آپ راستے میں جب سفر کر رہے تھے فلسطین کا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ جب ان کی قبر سے گزر رہے تھے دیکھا آپ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت ہے، کیفیت کیا ہے اللہ جانتا، ہمیں بس ایمان لانا ہے۔ انبیاء کی روحوں کو جمع کیا گیا ہوگا، اور اللہ کے لیے بعید نہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے ہر شے پر، وہ خالق ہے، مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ حکم دے کن فیکون، اللہ حکم دیتا ہو جاؤ اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ غیبی امور کو اپنی عقلوں پر قیاس نہیں کریں گے۔ جتنے بھی انبیاء آئے وفات پا چکے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا چکے، آپ بحیات نہیں ہیں، آپ نے امامت کی، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، امامت کی اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ بہرکیف انبیاء کی امامت کی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے آسمان پر لے جایا گیا، آسمان پر لے جایا گیا، اور آسمان پر آپ کا خیر مقدم کیا گیا۔ جب آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، پہلا آسمان دروازہ کھولا گیا، آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، مرحبا بالنبی، بالنبی، اے نبی آپ کے لیے مرحبا، استقبال، آپ نے ویلکم کیا۔ آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پیش کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں پر علیہ السلام کے بعد پھر تیسرے آسمان کی طرف آپ کا سفر ہوا، وہاں پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پر استقبال کے بعد پھر چوتھے آسمان کی طرف پہنچے، ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی، پھر آپ کا سفر پانچویں آسمان پر ہوا، وہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آپ چھٹے آسمان پر گئے، وہاں آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر آپ ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت، بڑی عظیم چیز ہے یہ، بیری کا درخت کاٹنے سے بھی منع کیا گیا، اور بڑے فوائد ہیں، آج بھی علاج کے طور پر بیری کا پتا استعمال کیا جاتا ہے، جادو کیا گیا ہو اس پتے کو استعمال کریں، یا جب ہم میت کو غسل دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بیری کے پتوں سے غسل دو، بڑا اہم پتا ہے یہ۔ بہرحال سدرۃ المنتہا تک پہنچے، یہ سدرہ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ درخت ہے، اس درخت کے بعد پھر کوئی مخلوق اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، جبریل علیہ السلام بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ یہ بیری کا درخت اس لیے سدرۃ المنتہا کہا گیا، انتہا والی بیری کا درخت۔ ساری مخلوق، جبریل علیہ السلام بھی جو وحی لیتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ یہی سدرۃ المنتہا کے پاس وحی ملتی ہے، پھر انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچ کر آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور آسمان کا جب سفر ہوتا ہے اللہ کے پاس جاتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی چیزیں تحفے میں دی، ایک سب سے بڑی عظیم چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، وہ نماز ہے۔ نماز کا تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی معراج میں ملا، جب
آپ کو تحفہ ملا میں نماز کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ میرے رب نے، میرے خالق و مالک نے مجھے بلایا اور مجھے ایک تحفہ دیا جس کو ہم بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بھاری ہم کو نماز محسوس ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا سنی مسلمان کبھی اس سنت کو، اس تحفے کو بھاری محسوس نہیں کرے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ملا، 50 وقت کی نمازیں ملی، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس خوشی خوشی لوٹ رہے تھے وہاں سے کہ میرے رب نے مجھے اعجاز دیا ہے، مجھے ایک تحفہ دیا ہے، خوشی خوشی لوٹ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، تحفے میں کیا دیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز دی ہے، 50 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کے لیے تحفے کے طور پر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا ہے، اپنی قوم کو میں نے دیکھا یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، میں نے تجربہ کیا ہے، آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور نماز کو کم کرائیں، آپ کی یہ امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرن ہوتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کچھ کم کر دیجئے، بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازوں کو کم کر دیا۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنا بچا؟ کیا 10 نمازیں اللہ نے کم کر دیے؟ اے نبی آپ جائیں اور کم کرا کے لائیں، یہ نماز بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ رب کے پاس جاتے ہیں اور رب سے التجا کرتے ہیں کچھ کم کر دیجئے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 وقت کی نمازوں کو اور کم کر دیا۔ آپ ایسے جاتے جاتے یہاں تک کہ 10 وقت کی نماز بچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ واپس پلٹ کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 5 وقتوں کی نماز کر دی۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پوچھا اب کتنی بچی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے، اتنی نماز بھی آپ کی امت کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ اب میں اگر اپنے رب کے پاس جاتا ہوں کہیں یہ تحفہ بھی میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے، یعنی یہ نماز ہی معاف کر دی جائے تو کیا لے کے جاؤں گا میں؟ آپ مارے شرم کے نہیں گئے کہیں اللہ تعالیٰ یہ تحفہ ہم سے نہ لے لے۔ 5 وقت کی نمازیں لے کر کے آئے، یہ معراج کا تحفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امت محمدیہ 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور ثواب 50 وقت کی نمازوں کا ملے گا۔ سبحان اللہ، نماز کا ثواب 50 وقت کے برابر ہے۔ واقعی معراج میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا تحفہ دیا وہاں اللہ تعالیٰ نے 2 مزید اور تحفے دیے۔ ایک تحفہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہدیے کے طور پہ دی۔ جو شخص رات میں سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرے گا، یہ آیتیں اس آدمی کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، مصائب و مشکلات سے اس کی حفاظت ہوگی۔ بڑی عظیم آیتیں ہیں، اس کو یاد کر لیں اور سونے سے پہلے اس کو پڑھا کریں، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اسی طریقے سے معراج کا ایک تیسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ جو شخص، جو ایمان والا شرک کرنے سے بچے گا، اللہ اس کے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ شرک سے بچنا چاہیے، جو شخص شرک کرنے سے بچے گا وہ آدمی گناہ کبیرہ سے بھی پاک کر دیا جائے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ 3 تحفے معراج کے موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کی ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر فرشتے ہر نماز میں 70,000 اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس میں رب کی بندگی کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ واقع معراج میں دیکھیے کتنی مساجدوں کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، 2 مسجدیں۔ پھر بیت المعمور پہ بھی مسجدوں کا نظارہ آپ نے دیکھا، وہ بھی مسجد فرشتوں کی۔ اس لیے اسلام میں مسجدوں کی بڑی اہمیت ہے، رب کی بندگی ہوتی ہے، خالص ہو کر ایک رب العالمین اور ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے، اس کی بندگی کی جاتی ہے، اس کے لیے اس کو پکارا جاتا ہے، اس کو اور اس سے مناجات کی جاتی ہے اور اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے مسجد کو آباد کرنے والا، مسجد کی تعمیر کرنے والا، مسجدوں میں آنے والا اور مسجد میں آ کر نماز کا انتظار کرنے والا، ان سارے لوگوں کے بڑے فضائل ہیں۔
بڑی اہمیت ان لوگوں کے لیے۔ اور آسمان پر یہ جو آسمان، 7ویں آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا، 7ویں آسمان کے اوپر عرش ہے جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے۔ اس عرش سے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دن اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ معراج کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ جھوٹا آدمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو نہیں دیکھا، گفتگو کی ہے۔ اور اس دنیا میں مومن کا ایمان ہے، اس آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے جو اپنے رب کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی تھی، بار الہ تجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دل کی تسلی کے لیے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا تجلی فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے۔ تو اس آنکھ میں وہ طاقت نہیں کہ دنیا میں کوئی آدمی اللہ رب العزت کو اس آنکھ سے دیکھ سکے۔ وہ تجلی اس آنکھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ لیکن جنت میں پھر ہر جنتی کو ہر جمعے کے دن رب کا دیدار ہوگا، رب کا دیدار ہوگا۔ حدیث کے اندر مثال کی طرح بیان کی گئی ہے کہ جس طریقے سے چاندنی رات میں ہر کوئی بغیر تکلیف کے آسانی کے ساتھ چاند کو دیکھ لیتا ہے۔ پوری دنیا میں کتنی آبادی ہے، کتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں، کسی کو چاند دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے؟ اگر ہمارے یہاں ایک بڑا آدمی آ جائے، اسی مسجد میں آ جائے، کسی بھیڑ میں آ جائے، نیتا آ جائے، منسٹر آ جائے، ہر آدمی دیکھ نہیں پاتا۔ ٹانگ کھڑے کر کے ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، مگر ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ مگر اللہ ایسی ذات ہے کہ جس طریقے سے چاند کو دیکھنے میں کسی کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، اپنے رب کو بھی جنت میں ہر جمعہ کو دیدار کرے گا، کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر نہیں دیکھا تھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ معراج جب ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سے گفتگو ہوئی، اللہ نے تحفے دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اور حدیث میں آیا ہے ام ہانی جہاں سے سفر ہوا تھا آپ کا، آپ نے فجر کی نماز کے لیے بیدار کیا، آپ نے واقع معراج کو ذکر کیا کہ آج کی رات مجھے اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اور یہ واقعہ پھر مکہ میں مشہور ہوا، کافروں میں یہ واقعہ گیا، تو پھر کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، یہ کیا محمد ہے، دیوانوں کی طرح بات کرتا ہے، باتیں گڑ گڑ کے بیان کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک چھوٹے سے عرصے میں مکہ سے فلسطین کا سفر کر سکے، پھر وہاں سے آسمان پر جائے اور واپس پلٹ کے اسی رات میں واپس آ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کافروں نے مذاق اڑا۔ کچھ کافر لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور امتحان لینا شروع کیا، نبی کا مذاق اڑانا شروع کیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھی یہ کہتے ہیں میں نے رات میں سفر کیا فلسطین کا، پھر آسمان پر گئے، پھر واپس بھی آ گئے، کیا تم اپنے ایسے دوست کی بات کو مانو گے؟ تمہارا دوست ایسی باتیں کرتا ہے، اپنے دوست کی اس بات پر یقین کرتے ہو؟ تمہاری عقل میں یہ بات آ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قربان جائیے ان کے ایمان پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات بیان کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، یہ بات سچ ہے، یہ واقعہ سچا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لقب ملا تھا صدیق کا، تصدیق کرنے والے، مہر ثبت کرنے والے سچائی پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا، اس میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ نماز کا تحفہ ملا، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، مگر امت مسلمہ میں خرابی یہ ہے کہ واقع معراج کے نام پر جشن مناتے ہیں، شب معراج کے نام سے عید کی محفل قائم کرتے ہیں، شب معراج کے نام سے مخصوص نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مخصوص دعائیں کرتے ہیں اور امید لگاتے ہیں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 وقت کی نمازیں فرض کی، ان نمازوں سے ہم غافل ہیں۔ اور وہ نماز جس کا کوئی ذکر نہیں ہے، عطا پتہ نہیں ہے، جس کا ثبوت نہیں ہے، جس کی دلیل نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ بہقی کے اندر روایتیں آئی ہیں
کہ اگر کوئی شخص 27 رجب کی رات میں عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، تو 100 سال کی عبادت اور روزے کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اس قسم کی اور روایتیں آپ کو ملیں گی بیہقی میں اور دوسری کتابوں میں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ واقع معراج کی تاریخ متعین نہیں ہے۔ سیرت نگاروں نے جو لکھا ہے، کسی بات کو اکثر و بیشتر نے حتمی قرار نہیں دیا کہ فلاں رات ہی معراج ہوئی ہے، یہ تاریخی متعین نہیں ہے، تو پھر اس رات عبادت کا ثبوت کیسے ملے گا؟ اور اگر مان بھی لیتے تھوڑی دیر کے لیے، بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ 27 رجب کی رات ہی معراج کی رات ہے، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس رات کو جشن کی رات منا لیں۔ جس دن قرآن نازل ہوا جشن کی رات منا لیں، جس دن نبی بنائے گئے جشن کا دن منا لیں، جس دن رسول بنائے گئے جشن کا دن منا لیں، جس دن آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے جشن کا دن منا لیں، جس دن مدینہ میں مسجد نبی کی بنیاد ڈالی جشن کا دن منا لیں، جس دن مسجد قباء کی تعمیر، تب تو پھر جشن ہی جشن رہے گا۔ یہ اسلام میں اس طریقے سے جشن نہیں منایا جاتا۔ تو شب معراج کے نام سے جو محفل قائم کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے 12 رکعتیں، یا اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، مخصوص دعائیں کی جاتی ہیں، ایسا کوئی صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معراج کے نام سے بہت ساری چیزیں بھی امت مسلمہ میں غلط چیزیں مشہور ہو گئی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جلدی معراج کیا کہ آپ جب گئے اور واپس آئے تو بستر گرم تھا اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہہ رہا تھا۔ یہ باتیں جھوٹی ہیں، ایسی باتیں کسی حدیث میں نہیں آئی۔ قرآن میں ذکر کیا گیا کہ رات کے ایک مختصر حصے میں معراج ہوئی ہے، بس اتنا کہنا چاہیے۔ اتنی جلدی بستر گرم تھا، ٹھنڈا نہیں ہوا، اس بات کا ذکر جو ہے حدیث میں نہیں ہے۔ دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، عموماً اس زمانے میں دروازے کی کنڈی نہیں تھی، اور آپ کو میں نے بتایا جب معراج ہوئی فرشتے جبریل علیہ السلام آتے ہیں تو کہاں سے آتے ہیں؟ کنڈی کھول کے آتے ہیں؟ نہیں، چھت پھٹتی ہے اور چھت سے جو ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ چھت کا ذکر ہے، چھت پھٹتی ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر براق پر سفر کر کے فلسطین اور پھر آسمان پر جاتے ہیں۔ عموماً اس وقت کنڈیاں نہیں ہوتی تھی گھروں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اور اسی طریقے سے بھی کئی باتیں لوگوں میں مشہور ہوئی ہیں جن باتوں کا اسلام میں، دین میں، اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ گئے تو آپ نے فرمایا اے محمد یہ مقام آپ کا ہے، آپ ہی یہاں سے آگے جا سکتے ہیں، میں تو گزر نہیں سکتا، میرا پر جل رہا ہے۔ یہ پر جلنے والی بات لوگوں نے گڑھ لی ہے، قصے کہانیاں بنانے والوں نے اپنی من سے، اپنی طبیعت سے اس بات کا اضافہ کر دیا ہے، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے واقع معراج کا بہت سارے مسلمانوں نے انکار کیا کہ یہ واقعہ عقل میں نہیں آنے والی، آج کے سائنس کے زمانے میں یہ بات ہم تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، آپ منکرین میں سے ہوگا، کذاب میں سے ہوگا، اور احادیث اور قرآن کا انکار کرنے والا کہے گا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ روحانی واقعہ ہے، خواب کا واقعہ ہے، وہ آدمی بھی سچائی پر نہیں ہے، جو لوگ کہتے جسمانی ہے وہ لوگ ہی سچ کہنے والے ہیں۔ جو معراج کا واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر سفر کرایا گیا ہے، تو یہ واقعہ معراج ہے، اس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، مگر واقع معراج کو ہم کوئی جشن نہیں منائیں گے، واقع معراج کے نام پر کوئی مخصوص عبادت انجام نہیں دیں گے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں اور انجام دیتے ہیں۔ اگر واقع معراج سے نصیحت لینی ہے تو ہمیں نصیحت لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر انبیاء کی امامت کی ہے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو تسلیم کریں۔ یہ فلاں امام، ڈھکا امام، فلاں پیر، فلاں فقیر، فلاں بزرگ، فلاں، چھوڑے اس کو۔ اگر واقع معراج کو تسلیم کرتے ہیں تو اس امام کو تسلیم کریں جس کو سارے انبیاء نے تسلیم کیا ہے۔ ہم اتنے پاک باز، اتنے اعلیٰ امام کو چھوڑ کر دنیا میں اپنا امام کو دوسرا تسلیم کرتے ہیں، کتنی حیرانی کی بات ہے۔ اس امام کو دیکھیں، وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سارے انبیاء کا دین ایک تھا، سارے انبیاء کا دین ایک تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے، اور ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ کر اپنا امام بنا لیا ہے۔ تو ہوش میں اچھے مسلمان وہ ہیں
جو واقع معراج سے نصیحت پکڑتے ہیں اور اپنا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے ہیں، اپنا امام بنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین وہی سے لیں، فتویٰ وہی سے لیں، عمل وہی سے کریں، وہی عمل کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور اسی طریقے سے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا، نماز کا تحفہ دیا، ہم نماز کا اہتمام کریں۔ صرف شب معراج میں نماز نہیں ہے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں مسلسل انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تحفہ دیا کہ جو شرک نہیں کرتا ہے وہ آدمی گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے پاک کر دیا جائے گا۔ آپ شرک سے بچیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کی نظر میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ دنیا میں آپ کا عمل برباد ہو جائے گا، آخرت میں جہنم جو ہے واجب کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح جہنم واجب ہوتا ہے کہ وہ شخص جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ ایک شخص اگر شرک نہیں کیا ہے جہنم میں چلا جائے تو جب سزا ہو جائے گی تو ایسا مسلمان جو جہنم میں چلا گیا گناہ کی وجہ سے، اللہ اس کو پھر جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے گا، لیکن جو شرک پہ مر گیا ہے اللہ اس کو کبھی جہنم سے ایسے مسلمان کو نکالے گا ہی۔ تو واقع معراج سے یہ نصیحت لیں، اور اسی طریقے سے واقع معراج کے نام پر جو مسلمانوں میں بدعتیں ہیں اس کو ختم کریں، اپنے معاشرے سے، اپنے گھروں سے، اور اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے نبی پر ایمان لائیں، اس واقعے کی تصدیق کریں۔ جنت و جہنم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظارہ کیا، جنت و جہنم کے متعلق جو چیزیں بیان کی اس کو آپ پڑھیں، اس کو جانیں، جنت اور جہنم پر یقین بنائیں، اور آخرت کی تیاری اور فکر کریں کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ہمیں مرنا ہے، یہاں سے جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ اعمال اچھے ہوئے تو جنت میں جائیں گے، اعمال خراب ہوئے جہنم میں جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم واقع معراج سے عبرت حاصل کریں، آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں۔ دنیا میں ہم جشن منانے میں مشغول ہیں، دنیا میں ہم جشن منانے میں مشغول ہیں۔ جن کو عبرت لینی ہے وہ آخرت کی تیاری کرے گا، آخرت کا منظر سامنے ہوگا، پتہ نہیں ہمارے اعمال کیسے ہیں، پتہ نہیں جو ہم نے عمل کیا وہ قبول ہوا بھی نہیں ہوا۔ ان چیزوں کی فکر کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی کمزوری کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو بھی خرابیاں ان کو دور فرما دے، برائیوں سے دور کر دے، اللہ ہمیں ہمارے دامن کو گناہوں سے بچا دے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف اور ستھرا بنا دے، اللہ ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کر دے۔ بار الہ فتنے کے زمانے میں ایمان پر استقامت نصیب فرما، بار الہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں نبی کو اپنا امام بنانے والا بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے کو تسلیم کرنے اور آپ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم میں سے ہر کسی کو، ہم کو، تمام مسلمانوں کو صالحیت والی زندگی دے، ایمان اور عمل والی زندگی دے، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، ہمارے پورے گھرانے والے کو متحد کر دے، اور ایمان و عقیدے پر قائم رکھ دے۔ اے اللہ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کو اپنی پناہ ملے، اور مسلمان مظلوم کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ جہاں بھی کفار مسلمان کے لیے پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں، اے اللہ کفار کو اپنی طرف سے نیست و نابود کر دے، ایسا غضب تو نازل فرما کہ کفار نیست و نابود ہو جائیں۔ اے اللہ صحیح مسلمان کی حفاظت فرما، ایمان اور یقین والے مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کو سربلندی دے، اور دنیا میں ہم جب تک رہیں ایمان و اسلام پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد